السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طبع کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اے دل ٹھہر جا کی ایپیسوڈ 14۔ اس کو تحریر کیا ہے کنول اکرم نے۔ لیکن ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ اے دل ٹھہر جا ایپیسوڈ 14۔ اگلے دن فاران ان دونوں کے لیے گھر سے ناشتہ بنوا لایا تھا۔ عائشہ بیگم کو ہوش آ گیا تھا اور وہ اب قدرے بہتر تھیں۔ فاران نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ شام تک انہیں گھر لے جا سکیں گے۔ فاران انہیں ریسٹ کی ہدایت کرتا واپس گھر چلا گیا تھا کہ اسے یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ شام کے وقت وہ یونیورسٹی سے سیدھا ہسپتال چلا آیا تھا تاکہ عائشہ بیگم اور نازلی کو پک کر سکے۔ نازلی کے گھر کے لاک ٹوٹے ہوئے تھے۔ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جاتے تب تک وہ انہیں اپنے گھر رکھنے والا تھا۔ لیکن آج جب وہ نازلی کے گھر معاملات کا جائزہ لینے گیا تھا تب ندرت خاتون اسے ملی تھیں اور اسے سمجھایا تھا کہ وہ ان دونوں کو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھے۔ نام کی ہی صحیح مگر نازلی اس کی بیوی اور اس کی عزت تھی۔ کل اگر وہ وقت پہ نہ آتے تو شاید اس کی عزت پہ دھپا لگ چکا ہوتا، اور ویسے بھی ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو ایسے وقت میں ان کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو۔ اگر ایک دفعہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اب فاران کو ہی ان کی ڈھال بننا ہوگا۔ ان کی باتیں کافی حد تک ٹھیک ہی تھیں، جس پر فاران نے ان دونوں کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن وہ نازلی کے لیے الگ کمرہ تیار کروا چکا تھا کہ اس کو وہ حیثیت نہیں دینا چاہتا تھا جو فضا کی تھی۔ وہ عائشہ بیگم کے کمرے کے نزدیک آیا تو اندر سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جن میں کسی لڑکے کی آواز بھی شامل تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی نازلی ہنستی ہوئی نظر آئی۔ عائشہ بیگم بھی دھیما سا مسکرا رہی تھیں، جبکہ ان کے بائیں جانب کوئی لڑکا کھڑا تھا جس کی پشت فاران کی طرف تھی۔ فاران! عائشہ بیگم کی نگاہ اس پر پڑی تو اسے پکار لیا، جس پر وہ لڑکا اور نازلی بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ فاران نے صاف دیکھا تھا کہ اسے دیکھ کر نازلی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ ارے فاران سر، آپ یہاں؟ وہ حاتم تھا، BBA کا اسٹوڈنٹ، اور فاران کو جانتا تھا، تبھی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں میں یہاں۔ کیوں؟ کیا نازلی نے میرے بارے میں نہیں بتایا تمہیں؟ وہ عائشہ بیگم کی پیشانی چوم کر طنزیہ نظروں سے حاتم کو دیکھتا نازلی کے قریب جا کھڑا ہوا اور اسے کندھے کے گرد اپنا بازو حمائل کیا۔ نہیں، حاتم نے الجھ کر کہا، جبکہ نظریں فاران کے بازو پر جمی تھیں جو نازلی کے کندھے کے گرد حمائل کر رکھا تھا۔ چلو میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، میں فاران حسن ہوں، نازلی کا شوہر۔ فاران نے نازلی کو مزید قریب کرتے کہا۔ ان دونوں کو ساتھ دے کر جہاں عائشہ بیگم کے چہرے پر اطمینان آیا تھا وہیں حاتم نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ مطلب فضا کی موت کے بعد فاران شادی بھی کر چکا تھا اتنی جلدی؟ مبارک ہو۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اپنی وائف کی موت کے بعد اتنی جلدی شادی کر لیں گے، وہ بھی اپنی اسٹوڈنٹ سے۔ حاتم سنبھل کر طنزیہ انداز میں کہا تو نازلی نے سانس روک لی کہ اب فاران حاتم کے سامنے اس پر غصہ نکالے گا۔ اس کے ہاتھ کا اپنے کندھے پر لمس الگ اس کی جان اٹکا رہا تھا۔ بغیر پوری بات جانے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا غلط بات ہے۔ فضا میری بیوی ہی نہیں، نازلی کی بڑی بہن بھی تھی، اور رہی بات ہماری شادی کی تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ فاران نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو حاتم اس نئے انکشاف پر دنگ سا انہیں دیکھنے لگا، جبکہ نازلی سر جھکا گئی تھی۔ فاران، ہم گھر کب جائیں گے؟ عائشہ بیگم نے ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ ابھی ہم گھر ہی جا رہے ہیں آنٹی، ڈاکٹر نے ڈسچارج دے دیا ہے۔ نازلی، میں آنٹی کو باہر لے کے جا رہا ہوں، تم یہ دوائیاں وغیرہ پکڑ لو۔ فاران نے بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ جی۔ وہ تو فاران کا اپنے لیے نرم سن کر حیران تھی۔ میں بھی چلتا ہوں آنٹی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے نازلی، کل یونی میں ملتے ہیں۔ حاتم ان دونوں سے مخاطب کر کے کہتا فاران کو بالکل نظر انداز کرتا باہر نکل گیا تھا، جس پر فاران نے ایک کڑی نظر نازلی پر ڈالی تھی جو اس کے منع کرنے کے باوجود اس لڑکے سے دوستی کی پینکیں بڑھا رہی تھی۔ نازلی اس کی کڑی نظروں کو نظر انداز کر گئی تھی، جس پر فاران کا پارا مزید چڑھا تھا۔ وہ ان دونوں کو لیے اپنے گھر چلا آیا تھا جہاں اس نے بلال سے پہلے ہی سارا انتظام کروا لیا تھا، بلکہ عائشہ بیگم کے لیے پرہیزی کھانا بھی بنوا لیا تھا۔ نازلی انہیں کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی تھی کہ کل سے اب تک وہ ایک ہی لباس میں ملبوس تھی۔
وہ کافی دیر تک عائشہ بیگم کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ فاران نے ان کی نظروں کو خود پہ جمع دیکھ کر پوچھا۔ تم فلزہ کی نسبت سے مجھے بہت پیارے ہو فاران، لیکن اب میری دوسری بیٹی کا نصیب بھی تم سے جڑ گیا ہے۔ جو ہوا وہ سب طے شدہ نہیں تھا۔ کیا تم نازلی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے؟ عائشہ بیگم نے آس بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ نکاح کن حالات میں ہوا تھا آپ بھی جانتی ہیں، اور میں اس بات سے ناواقف نہیں کہ فلزہ میری محبت تھی اور اس کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ آپ نے میری نکاح پہ کی گئی شرائط قبول کی تھی، تبھی یہ نکاح ہوا، فاران نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتی ہوں، لیکن ساری زندگی تو ایسے نہیں گزر سکتی نا۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں جنہیں ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ کوئی ایک بھی ساتھ چھوڑ دے تو دوسرا خود بخود رک جاتا ہے۔ نازلی کو ایک موقع تو دو، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ اچھی زندگی گزارو گے۔ عائشہ بیگم نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ہم اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ ان کے پیچھے تکیہ درست کرتا وہ اٹھا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے سے فریش ہو کر وہ نازلی کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس وقت وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا ارادہ اسے اس کی حیثیت جتانے اور حاتم کے ساتھ ہنوز دوستی رکھنے پر سبق سکھانے کا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی الماری میں منہ دیے اسے وہ وجود نظر آیا جو اس کے پسندیدہ لباس میں ملبوس تھا۔ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ ڈریس تھا جو وہ فلزہ کی سالگرہ پر اپنی پسند سے لایا تھا۔ ہر بات بھولتا وہ بے اختیار سا اس وجود کی جانب بڑھا جو اس کے دل میں بستا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ فلزہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ فلزہ تو اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کی سوچوں پر اس کی محبت حاوی ہو گئی تھی، جو اسے بتا رہی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی، اس کی فلزہ تھی۔ میری جان، کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے۔ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں بھر کر اس کی گردن میں منہ چھپاتا وہ بے قراری سے بولا تھا، جبکہ مقابل تو جیسے اپنی جگہ بت بن گیا تھا۔ اب کہیں دور نہیں جانے دوں گا، سب سے چھپا کر رکھوں گا تمہیں۔ جا بجا اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکاتے وہ فیصلہ سنا رہا تھا جس پر نازلی کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ہاں، وہ نازلی تھی۔ اس کے پاس چینج کرنے کے لیے کپڑے نہیں تھے اور وہ فلزہ کے کمرے سے اس کا ایک جوڑا لے آئی تھی تاکہ شاور لے کر تازہ دم ہو سکے، لیکن نہیں جانتی تھی اس کی یہ ایک حرکت اس پر کتنی بھاری پڑنے والی تھی۔ فاران کے لب اسی گردن سے ہوتے اب اسے کندھے کو چھونے لگے تھے۔ پہلی بار اسے کسی مرد نے چھوا تھا، اور مرد بھی وہ جو اس کے شوہر کے رتبے پر فائز تھا۔ یہ لمس اس کے لیے نیا ہی نہیں، جان لیوا بھی تھا، جس پر وہ آنکھیں مون گئی تھی۔ فرحان کی شدت بڑھنے لگی تو وہ بے خود ہوتی کسمسائی۔ آج دوری کی کوشش مت کرو لذا، آج کسی قسم کا فاصلہ ہمارے درمیان نہیں آ سکتا، فاران نے بہکے بہکے لہجے میں کہا تو نازلی کا دماغ بھگ سے اڑا۔ فاران کے لبوں سے فضا کا نام سن کر وہ ہوش میں آتی ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ یہ جس شخص کا لمس وہ محسوس کر رہی تھی وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، اور جسے وہ اپنا شوہر قبول کرنے کو تیار نہیں تھی، پھر کیسے وہ ہوش گنوا سکتی تھی؟ اس کے اچانک پلٹنے پر فاران سیدھا ہوتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا، مگر سامنے فضا کی جگہ نازلی کو دیکھ کر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ میری فضا کے کپڑے کیوں پہنے ہیں تم نے؟ وہ ایک دم حقیقت کی دنیا میں لوٹا تو احساس ہوا کہ وہ فضا کو تصور کر رہا تھا، جبکہ وہ کبھی بھی اس کے روبرو حقیقت بن کر نہیں آ سکتی۔ کچھ دیر پہلے کی گئی اپنی حرکت اور نازلی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے نازلی سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ کمرہ آپ نے ہی مجھے دیا ہے، اب میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو آپ ہی کے کپڑے پہن لیے۔ نازلی نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا کہ اس سے فاران کی طرف دیکھنا محال ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فاران اب بھی اس کے قریب کھڑا اسے چھو رہا ہو۔ کمرہ دیا ہے، یہاں اپنی مرضی چلانے کا حق نہیں۔ آج تو معاف کر رہا ہوں، مگر آئندہ میری بیوی کی چیزوں کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا، سمجھی؟ غصے سے پاگل ہوتا وہ الماری پر زور سے ہاتھ مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کہاں وہ اسے غصہ دکھانے، اسے اپنی نفرت دکھانے آیا تھا، کہاں وہ اس سے محبت نچھاور کر رہا تھا۔ وہ بے دم سی بیڈ پر گر گئی، ہاتھ بے ساختہ گردن پر گیا تو پورے جسم میں جیسے برقی روزی دوڑ گئی۔ یوں لگا جیسے میٹھا سا کرنٹ اس کے جسم میں دوڑ رہا ہو۔ ایسا احساس اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا، جو اسے برا نہیں لگا تھا۔ برا لگا تھا تو فاران کا رویہ، وہ جو خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ اس کی بہن کی امانت ہے اور وہ اپنی بہن کی جگہ کبھی نہیں لے گی،
اب اپنے ہی احساسات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جس شخص کی اس نے ہمیشہ بہنوئی سمجھ کر عزت کی تھی، آج وہ اس کا شوہر تھا، جس کے لیے اس کے جذبات بدلنے لگے تھے، جو اسے نہ جانے کیا رخ دکھانے والے تھے۔ نویرہ واپس آرفن ہوم چلی گئی تھی۔ یمان نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دادا سے اس نے جھوٹ بول دیا تھا کہ نویرہ کی میڈم بیمار ہیں تو وہ کچھ دن وہیں رکے گی، جس پر انہوں نے یقین کر لیا تھا۔ یمان نے شروع کے 2 دن خود ہی گھر کو سنبھالا تھا، مگر یہ ایک مشکل امر تھا۔ تبھی اس نے صدیق کو فون کر کے جلدی واپس آنے کا حکم دیا تھا، اور وہ اگلے دن آ بھی گیا تھا کہ اس کی والدہ اب پہلے سے بہتر تھیں۔ نویرہ کیا گئی تھی، گھر سے جیسے رونق ہی چلی گئی تھی۔ ہر وقت جو انوار صاحب اور اس کی آوازیں گھر میں گونجتی تھیں، وہ آوازیں اب غائب ہو گئی تھیں۔ انوار صاحب اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتے یا اخبار پڑھتے رہتے کہ یمان آفس ہوتا تھا اور صدیق کام میں مصروف۔ گھر میں عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا، اور یہ سناٹا گھر کے اندر ہی نہیں، یمان کے اندر بھی چھایا تھا، جس سے وہ نظر چرائے پھر رہا تھا۔ سونیا کو جب نویرہ کے جانے کی بات پتہ چلی تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ شادی کے دن قریب آنے لگے تھے، اور جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے توں یمان کی بیزاری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا اس گھر میں جانے کا دل نہیں کرتا تھا جہاں ہر وقت اس نے نویرہ کو پایا تھا۔ گھر آتا تو اسے نویرہ کبھی یہاں کبھی وہاں کام کرتی نظر آتی، کبھی انوار صاحب کے لیے پریزی کھانا بنا رہی ہوتی، کبھی ان کے سر میں مالش کر رہی ہوتی، کبھی وہ اسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف لے جاتی دکھائی دیتی تو کبھی اپنے لیے کافی بنا کر لاتی۔ وہ اپنے ہی احساسات اور جذبات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی سوچوں پہ اور خیالوں میں سونیا کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے جڑنے والی تھی، مگر اس کی جگہ نویرہ نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ سونیا جتنی خوبصورت نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کے دل و دماغ پر حاوی تھی۔ کئی بار وہ آرفن ہوم جا کر لوٹ آیا تھا۔ وہ کئی گھنٹے آرفن ہوم کے باہر کھڑا رہتا، لیکن اس نے کبھی نویرہ کو اندر یا باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دادا کا بہانہ بنانا چاہا تھا، مگر اس کے آخری الفاظ یاد آتے ہی رک جاتا۔ اپنی حالت سے وہ خود بھی اکتا گیا تھا، اور رہی سہی کسر سونیا اسے ارد گرد منڈلاتی پوری کر دیتی تھی کہ اب تو اس موجودگی سے اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ وہ سونیا کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارے گا۔ شادی کی ساری شاپنگ ہو گئی تھی، اور شادی میں صرف 1 ہفتہ بچا تھا، مگر یمان اب بھی اپنے ہی احساسات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جس کے ذہن پہ اپنی مرحومہ 12 سالہ منقوہ کا خیال رہتا تھا، اب صرف نویرہ کو سوچتا تھا، اور اپنے اس عمل میں وہ خود بھی بے بس تھا۔ نازی اس وقت گراؤنڈ میں بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، جب نادیہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نادیہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ یاسیت سے بولی تھی۔ اس دن کے بعد سے فاران نے اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن نازیہ کے دل میں اس کے حوالے سے جذبات بدلنے لگے تھے۔ وہ جو اسے پہلے اپنی بہن کا شوہر مانتی تھی، اب اس کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنے لگی تھی، جو کہ اتنے غلط بھی نہ تھے کہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد اور شاید آخری بھی۔ وہ اپنے ہی دل سے جنگ لڑ رہی تھی جو کہتا کہ فاران اس کا ہے۔ پہلے جو بھی رشتہ صحیح، مگر اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، تو اس کے جذبات کچھ غلط نہیں۔ دوسری طرف دماغ تھا جو کہتا کہ وہ اپنی بہن کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ فاران صرف فلزہ کا تھا اور اسی کا رہنا چاہیے۔ دل کہتا تھا کہ فلزہ اب اس دنیا میں نہیں، اور فاران کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کرے۔ نازلی اپنے دل و دماغ کے درمیان الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ گھر جا کر وہاں سے اپنا اور عائشہ بیگم کا ضرورت کا سارا سامان لے آئی تھی، ساتھ میں سارے زیورات اور اہم کاغذات بھی۔ جہاں اس کا دل فاران کی جانب جھکنے لگا تھا، وہیں فاران کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز سرد تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے زندگی میں کیا ہوگا۔ وہ خود کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ چکی تھی۔ پھر کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ فاران سر کے خیالوں میں، نادیہ نے شرارت سے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس شخص کے خیالوں میں کیسے کھو سکتی ہوں جس کے خیال میں بھی میرا خیال نہیں؟ نازی نے یاسیت سے کہا تو نادیہ چونک کر اسے دیکھا۔ تم پسند کرنے لگی ہو انہیں؟ نادیہ نے پرجوش انداز میں پوچھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کرنا نہیں چاہتی، مگر یہ دل گناہ کر رہا ہے نادیہ۔ اپنے ہی دل کے ہاتھوں بے بس ہو کر رہ گئی ہوں میں۔ بلکہ جھپک جھپک کر نمی کو اندر دھکیلنے کی کوشش کرتی وہ بے بسی سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ شوہر ہیں تمہارے، اور اپنے شوہر کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، نادیہ نے حیرت سے کہا۔ میرے شوہر ہونے سے پہلے وہ میری بہن کے شوہر تھے۔ میں کیسے ان کے بارے میں سوچوں جب وہ میری بہن کی امانت ہیں؟ ان کے دل میں میری کوئی جگہ نہیں، پھر میں کیسے؟ نازلی بھیگے لہجے میں بول رہی تھی جب نادیہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔
وہ فلزا میم کے شوہر تھے نازلی، اب وہ ان کی زندگی میں کہیں نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی ہے جس کا ان پر مکمل حق ہے تو وہ تم ہو۔ فلزا میم اس دنیا سے جا چکی ہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوں گی کہ ان کے بعد فاران سر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ وہ خوش ہوں گی تمہیں فاران سر کی زندگی میں دیکھ کر۔ ان کی جتنی زندگی لکھی تھی فاران سر کے ساتھ وہ انہوں نے گزار لی۔ اب فاران سر پر تمہارا حق ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد بھی دوسرا زندہ انسان اس کی امانت رہتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 2 نکاح ہوئے تھے، اور جانتی ہو ان کے وہ دونوں نکاح یک کے بعد دیگرے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے ہوئے تھے۔ اگر اس میں کئی حرج ہوتا تو کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کچھ کرتے؟ ایک انسان کے مرنے سے دوسرے انسان کی زندگی رک نہیں جاتی، اسے جینا پڑتا ہے، اور جینے کے لیے اس معاشرے کے کچھ رواج ہوتے ہیں۔ تمہاری شادی جن حالات میں ہوئی ان سے میں واقف ہوں نازلی، لیکن ساری زندگی تو ایسے نہیں چلے گا نا۔ تم فاران سر کو جب تک اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاؤ گی تب تک انہیں تم نظر نہیں آؤ گی۔ وہ تمہیں اپنی بیوی کی بہن اور اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، مگر تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا جس سے وہ تمہیں اپنی محبت کی حیثیت سے دیکھیں، اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھیں۔ تم بیوی ہو ان کی اور تمہارا پورا حق ہے ان پر، یہ بات کبھی مت بھولنا، بلکہ انہیں بھی اس بات کا احساس دلاؤ، ورنہ تمہاری پسند محبت میں بدل گئی اور فاران سر کو بھی کھو دیا تو نہ زندوں میں رہو گی نہ مردوں میں۔ نادیہ نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ میں ایسا کیا کروں کہ ان کو احساس ہو؟ کچھ دیر بعد نازنین نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو نادیہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ مطلب بات پسند سے آگے بڑھ گئی ہے؟ نادیہ نے شرارت سے پوچھا تو وہ جھیپ سی گئی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔